بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم تھا، جب ہوش سنبھالا تو خود کو ایک یتیم خانے میں پایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والدین کون ہیں اور کس نے مجھے یتیم خانے میں پہنچایا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ جب شعور بیدار ہوا تو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا گیا کہ یتیم کے معنی کیا ہیں۔ یتیم خانے میں مجھ جیسے بہت سے بچے تھے جن کو معلوم نہیں تھا کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ یتیم خانے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں رہنے والے یتیم بچے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یتیم خانے کے منتظمین کی دیانتداری یہ تھی کہ انہوں نے بچوں کے نام ان کے ماں باپ کے مذہب کے مطابق رکھے تھے اور یتیم بچوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ جس مذہب کے پیروکار بننا چاہیں بن جائیں۔ چنانچہ اس یتیم خانے میں بچوں کی عجیب حالت تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مذہب کسے کہتے ہیں۔ خود میری قلبی کیفیت یہ تھی کہ میں یتیم خانے میں آنے والے ہر مذہبی شخص کے وعظ سے متاثر ہو جاتا تھا۔ میں کبھی خود کو عیسائی سمجھتا تھا، کبھی ہندو، کبھی یہودی اور کبھی مسلمان۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ذہن پر ایک ہی وقت میں کئی مذاہب کا غلبہ ہو گیا۔ مجھے عیسائی پادریوں کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جب کسی یہودیوں کی باتوں کی طرف میری توجہ جاتی تو گمان گزرتا تھا کہ یہودی مذہب ہی صحیح ہے اور اس پر ہی مجھے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہندو مذہب کے کسی عالم کی تقریر سن کر خیال ہوتا تھا کہ مورتی پوجا ہی درست ہے۔ چنانچہ کئی سال تک ہندو مذہب کے فلسفے کا غلبہ میرے ذہن پر رہا۔ میں یتیم خانے میں بنائے گئے مندر میں جا کر اپنا خالی وقت گزارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جب کبھی موقع ملتا تو یتیم خانے کے چرچ میں چلا جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مندر میں جین مذہب کے اور بدھ مذہب کے راہب بھی یتیم بچوں کے سامنے آ کر ان کو نیک راہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ میں شاید کچھ زیادہ حساس تھا، اس لیے اکثر سوچنے لگتا تھا کہ مذاہب ایک طرح کا گورکھ دھندا ہے یا پھر یہ کہ ایسی پہلی ہے جن کا جواب تلاش کرنا آسان نہیں۔ سالانہ فنکشن کے موقع پر یتیم بچوں سے کہا گیا کہ وہ مذاہب کے بارے میں اپنے خیالات قلم بند کریں۔ اس وقت میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ میرے لیے بڑا ہی امتحان تھا میں کس مذہب کو اپنی منزل بناؤں اور مختلف مذاہب کے بارے میں کس رائے کا اظہار کروں۔ یتیم خانے پر چونکہ عیسائی اور یہودیوں کا قبضہ تھا، اس لیے میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ ان دو مذاہب کے خلاف اگر میں نے اپنی رائے اظہاری کر دی تو میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی اور ممکن ہے مجھے یتیم خانے کی چھت سے محروم ہونا پڑے۔ اس لیے میں نے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہوئے لکھ دیا کہ دنیا کے تمام مذاہب انسانوں کو نجات کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمایاں طور پر ہر مذہب کی تعلیمات کے بارے میں خوبصورت انداز سے اظہار خیال کیا، لیکن اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کر دیا کہ میں نے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھا اور میری آرزو ہے کہ اسلام کے بارے میں بھی معلومات حاصل کروں۔ اس کے بعد ہی میں کہہ سکوں گا کہ کس مذہب کو کتنے نمبر دیے جائیں۔ اپنا مضمون پورا کرنے کے بعد میں نے اسے یتیم خانے کے منتظمین کے حوالے کر دیا اور مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا اطمینان بہت جلد مجھے غیر اطمینانی کیفیت سے دوچار کر دے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ شگوفے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن سے دل و دماغ کی سمتیں بدل جاتی ہیں۔ مجھے یتیم خانے کے منتظمین کی جانب سے خط موصول ہوا اور خط کے ساتھ کتابوں کا ایک ضخیم بنڈل موجود تھا۔ خط میں مجھے مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ میں دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے آزاد ہوں اور مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں سے مدد لے سکتا ہوں۔ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ مزید جن کتابوں کی ضرورت پیش آئے ان کو بھی طلب کر سکتا ہوں۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی عجیب و غریب تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں جانتا تھا کہ یتیم خانے کے منتظمین اسلام کے ساتھ عناد رکھتے ہیں۔ ممکن ہے ان کا نظریہ یہ رہا ہو کہ کتابوں کو پڑھ کر میں کچھ ایسے نکات جمع کروں جن سے اسلام کی مخالفت مقصود ہو، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں اسلام کو دل و جان سے قبول کر لوں۔ اس لیے میرے واسطے ایک نئی راہ پیدا کر دی گئی۔ میں نے جب اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے استغراق کا ایک عالم طاری ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ میں ایک اندھیری دنیا میں رہ رہا تھا جہاں کی مسموم آب و ہوا نے میرے وجود کو تعفن سے بھر دیا تھا، لیکن اسلامی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اسلام کی کیاری کو سرسبز اور شاداب رکھنے کے لیے زرعی اصول عطا کرتا ہے۔
اب تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ مذہب میں جو کچھ ہے وہ خیالی ہے اور زمین کی حقیقتوں کے ساتھ مذاہب کا رشتہ استوا نہیں، بلکہ مذہب میں خیالی پرواز بہت زیادہ ہے، جبکہ زندگی کی حقیقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ مذاہب ان کو قبول کریں اور انسانی نسل کو پریشانیوں سے نجات فراہم کرنے کی راہ بتلائیں۔ لیکن ہر مذہب پیچیدگیوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کی روح نکل چکی ہے اور صرف ظاہری ڈھانچہ موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انسانی عقل یہ تسلیم کرتی تھی کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر اور دوسرے مظاہر فطرت عبادت کے لائق ہیں، لیکن اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور انسان کے لیے مخلوقات کے آگے سر جھکانے کو حرام قرار دیا۔ اسلام دنیا کا پہلا واحد مذہب ہے جو ایک خدا کی عبادت کا تصور پیش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات جو سب سے اہم ہے کہ وحدانیت اسلام کی روح ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلامی کتابوں کے علاوہ مجھے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور میں قرآن مجید کے اوراق میں اللہ کی وحدانیت کے تذکرے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جگہ بہ جگہ قرآن مجید میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب نے میری معلومات میں بیش بہا اضافہ کیا۔ میں نے مختلف مذاہب کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل کی تھیں، جب اسلام کے ساتھ ان کا تقابلی مطالعہ کیا تو اسلام کو ہر اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ پایا۔ میں نے جب اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو یتیم خانے کے منتظمین کا یہ مشن بھی سامنے تھا کہ وہ مجھ سے اسلام پر تنقید کرانا چاہتے تھے، لیکن جب میں نے اپنا کام مکمل کر لیا اور یتیم خانے کے منتظمین کے سامنے پیش کیا تو ایک زلزلہ آ گیا۔ یہودی اور عیسائی منتظمین نہیں چاہتے تھے کہ میں اسلام کے بارے میں اپنے صدق دلانہ جذبات کا اظہار کروں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے یتیم خانے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکال دیا گیا۔ اللہ قادر مطلق ہے اور مسبب الاسباب ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا تھا اور جو تحقیق کی تھی اس نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ ایک اسلامی درس گاہ میں جا کر میں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا تحقیقی کام جب شائع کرا تو ہر طرف سے اس کی پذیرائی کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے آج میری عمر 40 سال ہے، 40 سال تجاوز کر چکی ہے۔ میں نے اسلام کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں جو کافی مقبول ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے یتیم خانے کا پتہ دریافت کرتے ہیں، لیکن بعض مخصوص حالات اور وجوہات کی وجہ سے یتیم خانے کی نشاندہی کرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مشرف با اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کرے دنیا کا ہر شخص اسلام کا سپاہی بن جائے اور یہ دنیا امن و عافیت کا گہوارہ نظر آئے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔